بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور بہت بڑا شرف ہے کہ یہاں پر رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی معاشی خوشحالی کی وجہ سے چھوڑ کے جائیں گے، ان کے لیے ایک طرح سے آپ نے ان کی برائی بیان فرمائی کہ عراق فتح ہوگا تو لوگ جو ہے یہاں سے نقل مکانی کہتے ہوئے عراق ہو جا کے آباد ہو جائیں گے، اپنا سامان اسباب لے کے آباد ہو جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، شام فتح ہوگا تو بہت سے لوگ شام کی طرف نقل مکانی کریں گے اور وہاں پر جا کر آباد ہو جائیں گے، وہاں کی خوشحالی کی وجہ سے، وہاں کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی دنیاوی مفاد کی خاطر کہیں جائیں۔ البتہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے کہیں جانا ہو تو وہ یہاں رہنے سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت بلال، حضرت ابو ایوب انصاری، کوئی کہیں سو رہا ہے تو کہیں سو رہا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ مدینہ چھوڑنے کا مقصود کوئی خوشحالی یا معاشی بہتری نہیں تھی، بلکہ مقصد یہ تھا کہ دین کی خدمت، جس مشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدینہ چھوڑا اور پورے طیب نفس کے ساتھ چھوڑا، کہ طیب نفس کے ساتھ چھوڑا۔ اس لیے چھوڑا کہ مدینہ منورہ کا قیام اپنی جگہ بڑی نعمت، لیکن دین کے مقاصد کے لحاظ سے اگر کسی اور جگہ زیادہ بہتر انسان زندگی گزار سکتا ہو، خود اپنی اصلاح کے نقطہ نظر سے یا دین کو خدمت اور دعوت اور نشر اسلام کی وجہ سے، تو وہ یہاں پر رہنے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت صحابہ کرام کبھی چھوڑ کر جاتے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر قیام کے دوران آیا ہماری دینی زندگی ترقی پذیر ہے یا انحطاط پذیر ہے؟ اگر ترقی پذیر ہے، خود اپنی دینی حالت، اپنے اتباع سنت، اپنے حالات اور اپنے جو باطنی حالات وغیرہ، اور ساتھ ہی اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت آیا دین کے مقصد میں کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس نقطۂ نظر سے آدمی جائزہ لیتا رہے۔ اگر ایک آدمی باصلاحیت ہے اور وہ اپنی صلاحیت سے دوسروں کو دینی نفع پہنچا سکتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں پہنچا رہا کہ یہاں رہتے ہوئے اس کا امکانات کم ہے، تو پھر اس کے لیے اگر کوئی دوسرا راستہ بنتا ہو اس میں وہ دین کی خدمت زیادہ کر سکتا ہو، اپنے اتباع سنت اس میں زیادہ ہو سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لہذا یہاں سے قیام کے دوران ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا مدینہ منورہ کا جواب، مدینہ منورہ کا قیام اور روضہ اقدس صاحب السلام کا قرب، اس کا حق ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔
اور آیا اس میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو اگر نہیں ہو رہی یا اس میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں رہتے ہوئے بھی جو اگرچہ بہت سے دروازے تو بند ہیں، یعنی اس کے تبلیغ کے اور مدرسے کے، اس کے باوجود آدمی جب کوئی طبیعت میں لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ مواقع بھی تلاش کر لیتا ہے کہ کس صورت سے میں خدمت کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ایسی ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں، بس وہ مدینے کی محبت میں آ گئے یا حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آ گئے. تو اس کا کوئی راستہ ایسا ہو کہ ان کے اندر گھس کر ان کو جو ہے، ایسے ہی میرے ذہن میں آگے بات ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی راستہ ہو. ایسے جوہلا آتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو کچھ ان کی ذہن سازی وغیرہ کا کوئی راستہ اگر بن سکتا ہو تو اس کا کوئی راستہ بنانا چاہیے. تو اس لیے یعنی اس نقطۂ نظر سے اپنا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے صبح و شام کے مصروفیات کا بھی جائزہ لیتے رہنا کہ اس میں کتنا وقت جو ہے وہ کسی مفید کام میں خرچ ہوگا. تو بس یہ ہے. دوسرا ایک میں سب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ روزانہ جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے کہ آزاد دن شروع ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا حالات پیش آئیں گے. میں اپنی طرف سے عزم کرتا ہوں کہ آپ کی طاعت میں دن گزاروں گا، کسی گناہ میں سے پرہیز کروں گا، ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کروں گا، لیکن یہ میرا عزم آپ کی توفیق کے بغیر افاق کرنا ممکن نہیں. لہذا مجھے اس کی ہدایت عطا فرمائیے کہ میں ایسا ہی دن گزاروں. یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اور پھر دن میں اپنے دن کے اوقات کو ایک خاص نظم کا پابند بنائیں. اس نظم کے اندر اپنی ساری ضروریات اور زندگی کی ضروریات اور سہولیات ان سب کو بھی مد نظر رکھیں، اور پھر ایسا کچھ معمولات بنائیں کہ جو تلاوت قرآن کے، تسبیحات کے، ذکر کے اور دوسرے خدمت خلق کے، اور یہ جو میں نے عرض کیا اس قسم کے کوئی کام، دینی کام، اس کے، اور پھر اس نظم اوقات کی پابندی کریں کہ وہ چھوٹے نہیں. اس کا، اور پھر رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. یا اللہ، آج میں نے صبح یہ ارادہ بھی کیا تھا، آپ سے دعا بھی کی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں بھٹکا کہاں بہکا. تو آپ اپنے فضل سے جہاں پر بھی میں بھٹکا بہکا ہوں تو اس پر میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کی تجدید کرتا ہوں، تو استغفار کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے تجدید عزم کرتا ہوں. یہ کام روزانہ. یہ کہنے کو میں بھی نہیں بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا اور اچھا بھی کہہ دیا، لیکن عمل میں آتا ہے روزانہ بلا ناغہ یا نہیں، اس کو دیکھو. سمجھے؟ کہنے کو آسان بات ہے اور قبول کرنا بھی آسان کام ہے، لیکن اس کے پر مداومت، اس کی پابندی روز کے روز. تو لیکن اگر روز کے روز پابندی کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ
اپنی زندگی سنور جائے گی. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.